المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بال اہلسیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں. حج سے قبل میں نے اپنے درس میں اپنے معروضات میں اپنے تقریروں میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہے. اسی طرح تمام دین اسلام کی بنا کی بنیاد جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا، یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام میں دین اسلام میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اگر بنیاد درست ہے تو پھر اس پہ عمارت جو ہے وہ قائم دائم ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہے، اگر ریت پہ محل کھڑا کریں تو پھر وہ محل محفوظ نہیں رہ سکتا. کبھی آندھیوں میں گر جاتا ہے، طوفانوں میں گر جاتا ہے، ہواؤں میں گر جاتا ہے. کیوں؟ اس کی بنیاد نہیں ہوتی. اور اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. اور دار و مدار جو ہے وہ صرف اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے. اسی لیے قرآن نے خود مثال دی ہے کہ کلمۃ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. فرمایا جس کی بنیاد قائم ہے، دائم ہے، مضبوط ہے، اور پھر جس کی شاخیں بلند ہوتے ہوتے آسمانوں تک چلی جاتی ہیں. تو کلمہ کیا ہے؟ وہ یہی کلمہ ہے جو کلمہ شہادت کہلاتا ہے، جو کلمہ افضل ذکر ہے. سارے اذکار میں افضل جو ہے وہ یہی کلمہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. اسی لیے بات کو سمجھیں کہ اگر دل میں ایک آدمی کے دل میں ہے کہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والی ہستی ہیں، بڑے مدبر ہیں، بڑے مفکر ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں، قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لیکن اقرار کلمے سے نہیں کرتا تو اس کے دل میں یہ خیالات اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے. جیسے کہ حضرت اکرمہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ جو ہیں یہ صحابی ہیں اور صحابی جلیل ہیں، بطل اسلام ہیں، اور ان کا باپ جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے میرے مدنی پاک کا، ابی جہل، یہ اس کے بیٹے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں دین اسلام کی سچائی آ گئی تھی،
میں دل میں سمجھتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت محمد مدنی سچے نبی ہیں. جب نام آئے حضور کا تو درود پڑھ لیا کر. میں نے حج سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے اور اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی حضور کا نام آئے چاہے لاکھ بار آئے، ویسے تو مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھ لے آدمی پھر گناہگار نہیں ہوتا، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام جتنی دفعہ آئے اتنی دفعہ آدمی درود پڑھے، اور اگر پورا درود بھی نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یہ پڑھ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی محبت جو ہے اسے نصیب ہو جائے. تو سمجھیے بات کو ذرا توجہ کریں گے. یہ قاعدہ ہے کہ بات سمجھ تب آتی ہے جب آدمی اپنے دل و دماغ سے اس پہ پوری توجہ کرتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. بھائی بیٹھ جائیں. اللہم صلی علی دروشی پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. حضور سرکار مدینہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، ان کی بات حق ہے، لیکن میں نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے مجھے مسلمان کہلانے کا حق نہ ملا. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جب مکے والوں پہ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، دریاؤں میں ڈوبنے لگتے ہیں، کوئی دشمن چڑھائی کر دیتا ہے، بیماریوں میں پکڑے جاتے ہیں اور بچنے کی امیدیں نہیں رہتی، تو پھر تو اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مہربانی کر. اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو پھر بتوں کے آگے آگے اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حبل کے آگے، کبھی لات کے آگے، کبھی منات کے آگے، کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی کے آگے. تو میرے دل میں آتا کہ بھی یہ کیا بتا ہے، جھوٹ کیا ہے کہ دکھ میں تو خدا یاد آتا ہے اور کوئی یاد نہیں آتا. اور جب آدمی تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جھوٹے ہیں. اصل بات پھر وہی ہے جو آمنہ کے لال فرماتے ہیں، جو حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ ہر حال میں، نفع میں، نقصان میں، ہم میں، غم میں، دن میں، رات میں، دکھ میں، سکھ میں، ہر چیز کا مالک جو ہے صرف اللہ. لیکن میں نے کلمہ نہ پڑھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمان کہلانے کا اعزاز جو ہے وہ نہ ملا. جب مکہ فتح ہو گیا، حضور کا اسلام کے دین کا پرچم بلند ہو گیا، میں ڈر کے مارے یمن کی طرف بھاگ گیا کہ میں تو سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، مجھے کہاں چھوڑیں گے. ابو جہل تو بدر میں مارا گیا، اور میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، مجھے کبھی معافی نہیں ملے گی. میں ڈر کے مارے بھاگ گیا. میری بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، میرا شوہر جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ لے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟
وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی میری جنگ کوئی دولت کے لیے نہیں ہے، زمین کے لیے نہیں ہے، کرسی کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، میری تو لڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ آ جائے مان لے تو بالکل ہماری جماعت میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا حضور وہ بہت ڈرا ہوگا، اس کا باپ آپ کا بڑا دشمن ہے، پھر آپ کے خلاف اس نے جنگوں میں بڑے حصے لیے ہیں، میری بات پہ شاید یقین نہ کرے تو مجھے کوئی نشانی دے دے، میں جا کے اپنے شوہر کو لے آؤں بھی۔ حضور نے آپ کو امان دی ہے، حضور نے اپنے جوتے مبارک عطا فرمائے۔ اچھا حضور کوئی اور چیز بھی دے سکتے تھے، کوئی تلوار بھی دے سکتے تھے، آپ اپنا بیت بھی دے سکتے تھے، رومال بھی دے سکتے تھے، لیکن جوتے دینے میں بھی حکمت تھی کہ اگر امت کو قیامت تک نجات ملے گی تو محمد مدنی کے قدموں پہ چل کے ملے گی، اس کے بغیر نجات ملنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کہ جس کو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھلایا ہے نا کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم جس کی دعا اللہ نے ہمیں خود سکھلائی ہے اور ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، فرضوں میں مانگتے ہیں، واجب میں مانگتے ہیں، سنتوں میں مانگتے ہیں، تہجد میں مانگتے ہیں، اشراق میں مانگتے ہیں، اوابین میں مانگتے ہیں، ضحیٰ میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھلا جو راستہ سیدھا، یعنی پہلے تو راستہ نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے، راستہ ہو اور ٹیڑھا ہو پھر بھی پہنچنا مشکل ہے، اور راستہ ہے ٹیڑھا ہے، لمبا ہے، اور اس کا آگے کوئی ٹارگٹ معین نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے صرف راستہ نہیں بلکہ صراط المستقیم، تو اللہ نے فرمایا وہ صراط مستقیم کیا ہے کہ تم میرے مدنی کے قدموں پہ آ جاؤ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو آقا انعامدار حضور کے قدموں پہ چلنے کی توفیق، اسی اتباع میں زندہ رکھے اور اسی اتباع میں موت آئے۔ اسی لیے یہاں تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو خود گم کردہ رہا ہے، جو خود گمراہ ہیں، اللہ ان کے عذاب سے ان کے فتنوں سے بچا، اور جو تیرے منعم علیہم ہیں، جن پہ تیرا انعام ہے، جن پہ تیری رضا ہے، جن پہ تو راضی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کر دی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جن پہ انعام ہے ان میں سے اول کون ہے؟ میرے نبی، اور سارے نبیوں کا سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے حضور نے اپنے جوتے عطا فرمائے، فرمایا بیٹی جا کے اپنے شوہر سے کہہ دو محمد مدنی کی لڑائی کوئی جا کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں ہے، دولت کے لیے نہیں ہے، کرسی کے لیے نہیں ہے،
اقتدار زمین کے لیے نہیں ہے. اگر زمین کے لیے ہو اللہ پوری زمین کو لپیٹ کے مجھے دے سکتے ہیں. اگر اقتدار مال کے لیے ہو اللہ سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتے ہیں. اگر اقتدار صرف ظاہری عزت کے لیے ہو ساری دنیا کی سرداری مجھے مل سکتی ہے. لیکن میری لڑائی، میرا جہاد، میرا غصہ، میرا پیار، میری محبت، میرا بغض صرف اسی کے لیے ہے. اللہ کا مجھے حکم ہے قاتلوہم حتی لا یکون فتنہ. اس وقت تک جہاد کر میرا مدنی جب سارے فتنے مٹ جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا اللہ کا دین نافذ ہو جائے. میرا کوئی جھگڑا نہیں. میرے جوتے لے جا، اس جوتے پہ چلے، اس رستے پہ چلے، میرے پاس آ جائے، کلمہ پڑھ لے، میں سینے سے لگانے پہ تیار ہوں. بی بی چلی گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شوہر مل گیا. حضرت اکرمہ مل گئے، حضور کی امانت دکھلائی. اکرمہ خوش ہو گئے، واپس آ کے محمد مدنی کی دربار میں پہنچے. حضور نے فرمایا اکرمہ میرا تو صرف ایک مطالبہ ہے. میں دولت نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں مانگتا، میں پیسے نہیں مانگتا، میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں کوئی نظر نیاز نہیں مانگتا، میں کوئی چڑھاوے نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. میں تو اپنی دعوت کا، اپنی تبلیغ کا، اپنی محنت کا، اپنی مشقت کا بدلہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں. تم سے ایک مطالبہ ہے، کلمتن قل کلمتن، ایک کلمہ پڑھ لے. اکرمہ نے کہا حضور پڑھائیں. فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا اکرمہ کلمے پڑھنے کے بعد تم میرے صحابی ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے پیارے ہو. حضرت اکرمہ کو وہ مرتبہ ملا کہ حضرت خالد بن الولید کے بعد دوسرے نمبر کا بہادر اکرمہ ہے، ہر وقت حضور کا ساتھی ہے. ایک دن حضرت اکرمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جب یاد کرتی ہیں میرے باپ کا نام لیتی ہیں، اب جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ خبردار، ابو جہل جہنم میں گیا، اکرمہ کلمہ پڑھ کے جنت کا سردار بن گیا ہے. اب اس کو کسی سے نسبت نہ کرو. اب اس کے کلمے کا صرف عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی محمد گواہ ہے. اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اس کی جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. اس کو کسی سے نسبت نہ کرو. تو یاد رکھو جب تک کلمہ زبان پہ نہ آئے صرف دل میں ہے تو بھی مسلمان نہیں. اور یاد رکھو کلمہ زبان پہ ہو لیکن دل میں نہ داخل ہو پھر بھی مسلمان نہیں. بات کو سمجھیں، اللہ دین سمجھنے کی توفیق دے. آپ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ. یعنی دل میں ہے اور زبان پہ نہیں تو بھی مسلمان. دیکھیں کتنے انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے یہودیوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے عیسائیوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابھی چند دنوں میں آپ کے اس دور میں کتاب چھپی ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، کافر ہے. اس نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے بڑے ہیرو کون گزرے ہیں، سب سے بڑے عظیم لوگ کون گزرے ہیں. 100 انسانوں کی ہسٹری لکھی ہے، لیکن سب سے پہلا نمبر دشمن نے بھی کس کو دیا؟ محمد الرسول اللہ.
حالانکہ کافر ہے، عیسائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اس نے تیسرے نمبر پہ رکھا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن وہ بنو اسرائیل کے نبی تھے۔ یہ شان صرف آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ عرب میں پیدا ہو، مکے میں پیدا ہو، کعبے میں پیدا ہو، اللہ کے اس بلد الامین میں پیدا ہو، اور ساری کائنات کے لیے دعوت ہو، عرب کے لیے دعوت ہو، عجم کے لیے دعوت ہو، گورے کے لیے دعوت ہو، کالے کے لیے دعوت ہو، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا صرف محمد ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی یہودی نے بھی تعریف لکھی، کئی ہندو بڑے بڑے رائٹر گزرے، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں میرے مدنی کی شان میں، انہوں نے بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں، لیکن مسلمان کیوں زبان پہ کلمہ، زبان پہ، دل میں تعریف تو آ گئی۔ ایک آدمی کہے کہ کعبہ شریف بہت اچھا ہے، غلاف بڑا قیمتی ہے، پر نالا مبارک بڑے شان والا ہے، بڑا حتیم میں اعلی پتھر لگا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت حرم ہے، لیکن کعبے کو قبلہ نہ مانے، نماز نہ پڑھے، ادھر توجہ نہ کرے تو یہ تعریفیں پیدا۔ اس لیے سمجھیں، ایک آدمی دل میں تعریف کرتا ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ زبان پہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر کلمہ داخل نہیں ہوا، وہ بھی مسلمان۔ اب دیکھیں حضور کے سامنے بیٹھی ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے بھئی؟ یاد کر لو، چلو آج یہی ایک مسئلہ ہی یاد کر لو، جب حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ ایک مسئلہ جو روز کا یاد کرو نا، انشاءاللہ پھر بھی گاڑی چل پڑے۔ لیکن اگر ادھر سے سنو اور ادھر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ میرے مدنی پاک، اللہ نے قرآن بھیجا، جبریل آیا، میرا مدنی صلی اللہ حاضر یا رب العالمین، فرمایا اذا جاءک المنافقون، یہ منافقوں کی جماعت، مدینے میں رہنے والے عبداللہ ابن ابی کی پارٹی، یہ یہودی اصل، یہ دشمن دین تیرے پاس آ کے گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جان نثاری کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میں عرش سے گواہی دیتا ہوں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں، یہ وقتی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ جیسے یہ آتے ہیں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
قالوا انا معكم انما نحن مستہزئون. جب یہ ایمان والوں کو ملتی ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتی ہیں اپنی جماعت میں جاتی ہیں کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو ٹھٹھا کر رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، دھوکہ دے رہی ہیں. تو اب بات سمجھیں کہ دل میں تعریف ہے، زبان پہ کلمہ ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں. اگر زبان پہ کلمہ ہے لیکن دل کے اندر نہیں اترا، دل میں داخل نہیں ہوا، پھر بھی مسلمان. یاد رکھیں جناب، مسلمان کب ہوگا؟ دعا کر اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے، اللہ ہم سب کو عقیدہ سمجھا دے. اس لیے سمجھیں کہ صرف مومن کون ہوگا؟ دل میں بھی ایمان ہے، دل میں بھی ایمان ہے، زبان پر بھی کلمہ ہے، اور پورے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ، دل، پیر، پورا بدن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. کر لینا. ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہے حج بڑی اچھی چیز ہے، حج سبحان اللہ، حج سبحان اللہ، حج سبحان اللہ، لیکن حج پہ نہ آئے حاجی بن جائے گا. ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے کہ سبحان اللہ، نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے، نماز سبحان اللہ، لیکن نماز نہ پڑھے تو نمازی نہیں بن جائے گا. اس لیے دیکھو تیرے دل کے اندر تجھے بخار آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ کہتا ہے کیا ہے جی؟ بخار ہے. وہ کہتا ہے حاجی صاحب بخار ایسے نہیں ہو سکتا، بخار تو علامت ہے، اندر کوئی ضرور گڑبڑ ہے، یا تیرا گلا خراب ہے، یا تیرا پیٹ خراب ہے، یا تیری انتڑیوں میں مسئلہ ہے، یا تیرے معدے میں مسئلہ ہے. کبھی گلا دیکھتا ہے، کبھی اندر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ انفیکشن ہو گیا. اندر انفیکشن ہو، پورے بدن پہ بخار آ جاتا ہے، پاؤں پہ کانٹا لگ جائے، پورے بدن پہ بخار آ جاتا ہے. کہیں کوئی تھوڑی سی ایک دوسرے سے وائرس لگ جائے، نزلہ لگ جائے، سارے بدن پہ بخار آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے نزلے کا بھی اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے، بخار کا بھی اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے. یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا ایمان ہے. کلمہ پڑھتے ہو لیکن تیری آنکھوں پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے ہاتھوں پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے دماغ پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے پاؤں پہ اثر نہیں، تیرے اعمال میں صلاح نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتا ہے دل میں بھی ایمان ہو، زبان پہ بھی ایمان ہو، اور تیرا سارا بدن اس ایمان کی پھر تصدیق کرنے والا ہو کہ تیرے ہاتھ بھی ایمان میں، تیرا عقل بھی اسلام میں، تیری آنکھیں بھی اسلام میں، تیرا دماغ بھی اسلام میں. جب سارے اعضاء اس کے تابع بن جائیں فرمایا پھر تم مومن بنو گے اور پھر میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. اچھا اب جناب اسلام کیا بنا؟ اس لیے علماء نے تعریف کی ایمان کیا ہے. انہوں نے کہا الایمان تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق، و اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و عمل بالارکان، اور اس پہ اپنے تمام اعضاء سے عمل کرنا. اب تم کو ہم مدینے جا رہے ہیں اور چلو جدے کی طرف، تو کوئی مانے گا؟ اب
اب مدینے کی طرف جب اس طرف چلو گے، اب دین کی مطلب کی تعریف سمجھ لیں کہ ایمان کب مکمل ہوگا، عقیدہ کب مکمل ہوگا، کہ جب ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہمارے دل میں بھی تصدیق ہے، اور زبان پر کلمہ کون سا ہے پڑھ لیں، دل سے محبت سے پڑھ لیں، ڈرے نہیں۔ یاد رکھو حاجیو، آج اللہ نے حج پڑھنے کے بعد اپنے کعبے میں بٹھا کے تجھے یہ کلمہ نصیب کیا ہے۔ دعا کر قیامت میں یہی ایک کلمہ جو کعبے میں دل سے پڑھو گے نا، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر الہ مانا، یاد رکھو الہ مانا معبود، الہ مانا معبود، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد رسول پیغام بر بھیجا ہوا، کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ محمد مدنی بھی رسول ہے، الہ نہیں، الہ کون ہے؟ اس لیے سمجھے مسئلہ۔ اسی جگہ میری تقریر تھی، پھر حج کے دن آ گئے الحمدللہ۔ اچھا اب دو باتیں یاد رکھ لیں، ہم سب کلمہ پڑھتی ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، لیکن یاد رکھو اس کا جب تک ترجمہ نہیں سمجھو گے، معنی نہیں سمجھو گے، اس وقت تک کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا۔ اس لیے خدا نے قرآن میں حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے حکم دیا، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جان سمجھ لے، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ بھی سمجھیں، امت کو بھی سمجھائیں کہ لا الہ کا معنی کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مکے والوں نے جس نے کلمہ پڑھا میرے مدنی کا جان کے پڑھا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو بھی پتا تھا کہ کلمے کا معنی کیا ہے، پڑھنے کے بعد مجھ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں لیکن مطلب نہ جانیں۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن یہ پتہ نہ ہو نماز میں کتنی فرض ہیں، نماز میں کتنی واجبات ہیں، نماز سے پہلے کیا فرض ہے، نماز کے اندر کیا فرض ہے، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، نماز کہاں پہ ختم ہوتی ہے، نماز اکیلے پڑھیں تو کیا حکم ہے، امام کے پیچھے پڑھیں تو کیا حکم ہے، گھر میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، سفر میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، حالت خوف میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، جہاد میں پڑھیں تو کیا حکم ہے۔ جب تک نماز نہ سمجھو نماز قبول نہیں، جب تک روزہ نہ سمجھو روزہ قبول نہیں، جب تک حج نہ سمجھو حج قبول نہیں۔ اسی طرح یاد رکھو، جب تک کلمہ نہ سمجھو توحید بھی قبول نہیں۔ مان سے کہیں، اب آدمی سارا سال مکے میں بیٹھا رہے، حاجی کچھ مسئلہ تم بھی بتلا دو، اگر سارا سال مکے میں بیٹھا رہے
اور انتظار میں بیٹھا رہے کہ حج پڑھنا ہے یا رمضان المبارک میں آئے، حرم میں پڑا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن 9 تاریخ کو احرام بھی باندھا ہے، نیت بھی کی ہے، مینا بھی گیا ہے، مزدلفہ بھی گیا ہے، عرفات نہیں گیا، حاجی بن جائے گا؟ حاجی ہو جائے گا؟ اچھا، عرفات بھی گیا ہے، مسجد نمرہ میں بھی گیا ہے، لیکن مسجد کے اس حصے میں بیٹھا رہا ہے جو وادی نمرہ میں ہے، عرفات میں داخل نہیں ہے، پھر بھی حاجی بن جائے؟ وہ کہے جناب میں تو 3 مہینے سے بیٹھا ہوں، وہ کہے جناب میں تو سال سے بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سارا سال بیٹھا رہے، سارا سال ایک ٹانگ پہ رات کو کھڑ کے تہجدیں پڑھتا رہو، لیکن احرام باندھ کے نیت کر کے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے اگر تو عرفات میں نہیں پہنچے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھو، ساری زندگی کلمے پڑھتے رہو، لا الہ کہتے رہو، ضربیں لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کی کلمے تسبیحاں پڑھتے رہو، مشقیں کرتے رہو، لیکن کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی غیروں پہ سجدہ، کبھی غیروں کی منت، کبھی غیروں کی نظر، کبھی غیروں کی نیاز، کبھی غیروں کی پکار، کبھی غیروں کے نعرے، کبھی غیروں کو بھی سہارا بنا لے، تو سمجھو اس کلمے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ مطلب نہیں سمجھے ہم کلمے کا۔ اچھا، اب 2 چیزیں میں بتلاتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں یاد کر لو اور اللہ کی رحمت سے توحید پکی ہو جائے گی، شرک سے بچ جاؤ۔ 2 چیزیں یاد کر لو کہ سارے قرآن میں دیکھو، ایک بات یہ یاد کر لیں کہ عقیدے کی بات جب کوئی کرے، مولوی مکی کرے یا مولوی مدنی کرے، عربی کرے یا اجمی کرے، عقیدہ کبھی قرآن کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھ لو پکی۔ اسی طرح عقیدہ کبھی جب تک کہ میرے مدنی کا فرمان صحیح حدیث ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی گمان، کوئی کمزوری نہ ہو، پھر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ بزرگوں کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں بزرگ کہتے ہیں نا، یاد رکھ لے۔ اب دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھیں کہ جہاں الہ کا لفظ آئے کہ ہمارا کوئی الہ نہیں مگر الہ مانا معبود، لیکن نشانیاں 2 یاد رکھ لیں۔ ایک یاد رکھ لے علم کامل، یاد رکھ لو لفظ کیا ہے؟ علم، یاد رکھ لو علم، اور ایک یاد رکھ لو قدرت کامل، قدرت کامل، علم کامل اور قدرت۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں جس میں ہیں وہ الہ ہے۔ علم بھی کہہ دو ڈرو نہیں، خیر میرے کوئی کچھ نہیں کہتا، اتنے عرصے سے یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی نے روکا ہے؟ نہ مکے میں بیٹھے ہو ایمان سے کہو، درود شریف جو پڑھتے ہو کسی نے روکا ہے؟ مینا، عرفات، مزدلفہ میں کسی نے روکا ہے؟ اچھا، یہاں آج جمعہ پڑھا ہوگا، خطبہ سنا ہوگا، امام صاحبان خطبے میں درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ کے درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، تو پھر مہربانی کر کے ذرا دل و دماغ میں بات کو سمجھو۔ کیا پہلی نشانی کیا ہے؟ علم، دوسری کیا ہے؟ قدرت کامل۔ یاد رکھو، علم کامل، علم محیط، علم غیب،
علم ما کان وما یکون، علم اول بھی آخر بھی، یہ کس کی صفت ہے؟ یاد رکھو۔ اچھا اسی طرح قدرت بھی کامل، قدرت بھی کامل کہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہ کس کی صفت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کس کی صفت ہے؟ تو یاد رکھیں دو چیزیں، پہلی چیز کیا بتلائی؟ علم، اور دوسری کیا بتلائی؟ ہاں جی قدرت کامل، یہ کس کی صفت ہے؟ اچھا یہ ہم نہیں کہتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ قل هو القادر، قادر کس کی صفت؟ ساری کائنات کا تصرف کس کے ہاتھ میں؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اچھا اب ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پھر زبان آسانی ہو جائے گی۔ کوئی بات بھول جائیں گھر میں جا کے 20واں پارہ کھول لیں، اللہ فرماتے امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو اتارا؟ کون ہے جس نے زمینوں سے باغات اگائے؟ فرماتی اِلٰہٌ مع اللہ، اے میرے بندے کیا اس الہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کہہ دو امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تیرے لیے جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا؟ اللہ فرماتے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین میں نہریں جاری کی؟ اور آخر میں کیا فرماتی ہے؟ اِلٰہٌ، اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کہہ دو نہیں۔ اچھا فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی میں، دریاؤں میں، اندھیروں میں نجات دینے والا، سیدھے راستے پہ لگانے والا، بادلوں کو چلانے والا، بجلی کو چمکانے والا؟ فرماتی ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کہ ظالموں کوئی اور بھی الہ ہے اس کے ساتھ؟ کہہ دو نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حالوں کی دعائیں سنتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دکھ ٹالتا ہے؟ کون ہے جو ہماری بیماریاں ختم کرتا ہے؟ کون؟ اِلٰہٌ مع اللہ،
کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دو لا الہ۔ اب دیکھیں جی، رات دن پڑھتے ہو، ہر مسلمان پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے کرنے والا بھی پڑھتا ہے، غیروں کی منتیں ماننے والا بھی پڑھتا ہے، عقیدے والا بھی پڑھتا ہے، ڈھیلے عقیدے والا بھی پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو یاد ہے، کیا پڑھتی ہو؟ اللہ لا، پڑھ لو، کیا ہے؟ اللہ، اس میں جلالہ، اللہ کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے اللہ۔ اچھا، اللہ کون؟ اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر الحی القیوم۔ کون جو ہائی مانا؟ ہاں جی، ہائی مانا کیا ہوتا ہے؟ ہائی مانا زندہ، کہہ دو، ڈرتے کیوں ہو؟ خیر میرے ڈرو نہیں، ماشاءاللہ۔ ہائی مانا کیا ہے؟ 11ویں کا نام لیں تو ابھی سب کہہ دو 11ویں شریف، وہاں تو نہیں ڈرتے ہو؟ ہاں جی، 40واں شریف، یہاں بھی تو بات کرو نا۔ اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ صفت کیا؟ الحی، زندہ۔ تم بھی تو زندہ ہو نا، تم بھی زندہ ہو گے نہیں، لیکن وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت، سمجھو مسئلہ، وہ ایسا زندہ جو زندگی کو بھی پیدا کرنے والا، زندگی کو بھی پیدا کرنے والا، اور جس پہ کبھی موت، کبھی فنا۔ جب ہم زندہ ہیں لیکن ہم پہ فنا، موت، سب کچھ ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے القیوم، خود بھی قائم، سب کو تھامنے والا۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں تھام سکتے، وہ ساری کائنات کے تھامنے والا۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ لا تأخذہ، پڑھ لو، لا سنۃ ولا نوم۔ اس کی صفت کیا ہے کہ اس کو اونگ بھی، ہاں جی، اور نیند بھی۔ اب کیا مسئلہ کیا سمجھا؟ اللہ کو اونگ بھی، جو الہ ہے، جو معبود برحق ہے، اس کو اونگ بھی اور نیند بھی، اور جس کو اونگ آتی ہو یا نیند آتی ہو وہ معبود۔ ہاں جی، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں؟ اچھا، کیا خیال ہے، پیروں کو نیند آتی ہے؟ ہاں جی، آتی؟ نہ سیدھی بات کرو، کعبہ شریف مانو مسئلہ، نہ مانو لیکن بات کرو سیدھی۔ پیروں کو نیند آتی ہے؟ موت، پیرانے پیر کو بھی موت، علی اجویری کو بھی موت، فرید الدین شکر گنج کو بھی موت، نبیوں کو بھی موت، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت، اور میرے مدنی سرکار پہ بھی۔ صرف کس کی ذات ہے؟ ہاں جی، جس پہ میرے مدنی کو بھی نیند، میرے آقا تشریف لا رہی ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کا وقت ہے، حضرت بلال کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ عنہ، دعا کر اللہ ہمیں قیامت والے دن حضرت بلال کی بھی صحبت نصیب کر دے، مدنی پاک کی شفاعت نصیب کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال حاضر یا رسول اللہ، فرمایا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، قافلے کو اترنے کا
کا میں نے حکم دے دیا ہے، بیٹھ کے تم نہیں سونا، نیند نہیں کرنا۔ حاضر یا رسول اللہ، جب وقت ہو اذان کا اذان دے کے ہمیں جگا دینا۔ کہتے ہیں حاضر، حضور جا کے لیٹ گئے، صحابہ لیٹ گئے۔ حضرت بلال فرماتی ہے میں نے اونٹ کی پلان کو رکھا اور اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے جدھر سے صبح صادق ہونی ہے نظریں ٹکا کے بیٹھ گیا تاکہ محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، حضور کی نماز میں بھی دیر نہ ہو جائے۔ کہتی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں، فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں، مجھ پر بھی نیند نے غلبہ کر لیا، میں بھی سو گیا۔ اتنے سو گئے، صحابہ سو گئے، بلال سو گئے، حضور سو گئے، اور سورج نکل آیا، دھوپ پڑی تو سب سے پہلے میرے محبوب جاگے۔ حضور جب جاگے تو سورج نکل آئے، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا پکڑو بلال کا، یہ تو نہیں نا کہ تو ہم تو حاجی ہیں نا، نماز چلی جائے فکر نہیں۔ حضور نے فرمایا آئی نا بلال، کہاں ہے بلال، لے آؤ۔ بلال حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے کیا حکم دیا تھا کہ تم نے سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، دیکھو سورج نکل آیا، میری نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، جس خدا نے اپنے نبی کو بھی نہیں اٹھنے دیا، بلال کیا کرے؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھی سلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی نکلو، فخرجوا من هذا الوادي ان هذا الوادي بها شیطان، اس وادی سے نکلو، یہاں تو شیطان کا ڈیرا ہے، اس میں میری نماز چلی گئی ہے۔ اب دیکھو نبی سو گیا، لیکن الہ کون ہے؟ لا تأخذه، پڑھ لو، لا تأخذه سنة ولا نوم، اور جس پہ نوم آئے وہ الہ نہیں۔ ہاں جی، الہ کی صفت کیا ہے؟ اس کو اونگ بھی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی سو گئے، نماز قضا ہو گئی، معلوم ہوا نبی تو ہے لیکن الہ۔ بلال تو ہے، صحابی تو ہے، شان والا تو ہے، لیکن الہ نہیں۔ جو سو جائے وہ الہ، جو اونگ آئے وہ الہ، اور جو فوت ہو جائے وہ الہ، اور جو خود اپنے آپ کو بھی قائم نہ رکھ سکے وہ الہ۔ اور فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ملک ہے؟ ہاں جی، کس کا ملک ہے؟ اچھا، ساری کائنات کس کا ملک ہے؟ تیرے پیر ولی بزرگ زمین میں ہیں تو کس کا ملک ہے؟ ان کی جائیدادیں کس کا ملک ہے؟ ان کی جانیں کس کا ملک ہے؟ ان کی روحیں کس کا ملک ہے؟ ان کی اولادیں کس کا ملک ہے؟ اور فرمایا یاد رکھو جو محتاج ہو وہ بھی الہ نہیں بن سکتا، جو لوگوں سے چندے مانگے وہ بھی معبود نہیں بن سکتا، جو لوگوں کی نظر پہ زندہ ہو وہ بھی کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جو تم جاؤ تو نظر دو، آؤ تو نظرانے دو، فرمایا وہ بھی تیرے سجدے رکوع کے قابل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو وہ قابل ہے جس کا سارا ملک ہے، آسمان بھی اس کے، زمینیں بھی اس کی، وہ بنائے تو مرضی، وہ مٹائے تو مرضی، وہ زمینوں کو شک کر دے تو مرضی، زمینوں کو بدل دے تو مرضی، تاروں کو گرا دے تو مرضی، چاند سورج کو اندھیرے والا کر دے مرضی، چمکا دے مرضی، وہ چلا دے مرضی، وہ گرا دے مرضی۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پاک نبی کا بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک کی اس پہ سلامتی ہو، جب فوت ہو گئے
بڑا لاڈلا بیٹا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب جھولے میں ہوتا تو جھولا بھرا بھرا لگتا تھا، اور حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اللہ میرے اس بیٹے کو بھی نبی بناتے، لیکن اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، حضور اداس بیٹھی ہیں، آنسو بہ رہی ہیں۔ خدا کی شان ہے، جس دن ابراہیم فوت ہوئے سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ سورج اس لیے گرہن لگ گیا ہے کہ بے موت ابراہیم، نبی کے بیٹے کی موت کی وجہ سے۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ تھا، کافروں کا عقیدہ تھا کہ سورج کو گرہن لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا ہے، چاند بھی روتا ہے، سورج بھی گہنا جاتا ہے۔ حضور کو پتا چلا، حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا یاد رکھو ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یکسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ خبردار، چاند سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ نہیں گرہن لگتے، کسی کی پیدائش پہ نہیں گرہن لگتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے جب چاہتے ہیں تو بے نور کر دیتے ہیں، تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ اتنے نورانی کرے، اگر میں ان کا نور چھین سکتا ہوں تو تمہاری کیا طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب چاند پکڑا جائے، جب سورج پکڑا جائے، کیا کرو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، تم قرآن میں مشغول ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو بندے کی عبادت میں موت ذکر میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو جو خود محتاج ہیں، مکان کے محتاج ہیں، وہ رہنے کے محتاج ہیں، وہ کھانے کے محتاج ہیں، وہ نظر کے محتاج ہیں، وہ نیازوں کے محتاج ہیں، وہ قبروں کے محتاج ہیں، وہ کفن کے محتاج ہیں، وہ دفن کے محتاج ہیں، وہ بھی تیرے سجدے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے قابل کون ہے؟ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی کس کا؟ ملائکہ آسمانوں میں ہیں وہ بھی کس کے؟ زمین کس کی؟ جبال پہاڑ نعمتیں ساری مخلوق کس کی؟ اب جناب آگے پڑھو کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع، پڑھ لو مسلمانوں، ڈرتے ہو؟ یہ تو سب کو آتی ہے نا، کرسی، سورۃ یاسین، یہ تو آتی ہے نا سب کو ماشاءاللہ۔ کیوں سورۃ یاسین ہم نے ختم